बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी तमाम आल पर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। हमारी वीडियोस देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उजब या किब्र या तकब्बुर के ऊपर। उजब खुदबीनी ये है कि इंसान अपनी किसी खूबी पर नाज करते हुए दूसरों से अपने आप को बुलंद तर समझे, ख्वाह वो खूबी उसमें मौजूद हो या नहीं। किब्र या गरूर या तकब्बुर ये है कि दूसरों के मुकाबले में इंसान ऐसे एक्शंस करे, ऐसे अमल करे कि जिनसे वो अपनी बुलंदी और दूसरों की तहकीर का पहलू निकले। यानी किसी के साथ खाने में ना बैठना, गरीब के साथ ना बैठना, गरीबों की महफ़िल में मुलाकात के लिए ना जाना, उनके घरों पर ना जाना, रास्ता चलने वालों में आगे रहने की कोशिश करना, ख़ुद अपनी तारीफ़ें करते रहना, दूसरों से सलाम का मुंतज़िर रहना, बातचीत में बेरुखी इख्तियार करना, अपने आप को बड़ा शो करना, अपनी बातचीत के ज़रिए दूसरों पे रोब डालना, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किब्र में आती हैं, तकब्बुर में आती हैं। ऐसा शख्स और औरत जो हैं वो हमेशा फ़ैज़ान रहमत से मायूस रहते हैं। अल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ये खाकी अपनी फ़ितरत में ना नूरी है ना नारी है। यानी इंसान जो कि खाक से बना है, मिट्टी से बना है, ये फ़ितरतन ना नूर में है, ना ही ये आग यानी नार में है। तो आपकी जो ज़िंदगी का दारोमदार है वो बनेगा आपके अमल से। अमल करेंगे तो आपके लिए जन्नत ही जन्नत है, और अमल अगर बुरा करेंगे तो आपके लिए जहन्नुम है, आग है। तो इसलिए इंसान की ज़िंदगी का दारोमदार उसके अमल के ऊपर है। गरूर और ख़ुदपसंदी का इलाज ये होता है कि इंसान अपने आगाज़ और अंजाम पर गौर करे। यानी उसकी इब्तिदा जो है वो नुत्फ़ा है, इंतहा जो है वो मुर्दार है, और जब वो पैदा हुआ था तो घर आने के लिए दूसरे लोगों का मोहताज था, उनके बाजुओं का, उनको उठाने का, और उन्हीं के सहारे के वजह से वो अपने घर आता है। जब मरेगा तो तदफीन के लिए दूसरों का मुंतज़िर होगा और दूसरों का मोहताज होता है। तो जब तक ज़िंदा रहता है घर, लिबास, ग़िज़ा, रिहाइश, हर शय के लिए दूसरों की तरफ देखता है, सहारे ढूंढता है, और इस दुनिया में दूसरों के सहारे के बग़ैर वो चल भी नहीं पाता, क्योंकि उसे हर चीज़ और हर काम को पूरा करने के लिए दूसरे लोगों का सहारा चाहिए होता है। गरूर और तकब्बुर व्यूअर्स, ये एक नफ्सियाती बीमारी है जिसकी वजह से इंसान बिगड़ जाता है, मुतकब्बिर बन जाता है, बेकाबू हो जाता है, रिश्तों की परवाह नहीं करता। उसकी ज़ुबान से ऐसे अल्फाज निकलते हैं कि जिनसे दूसरे लोग हर्ट होते हैं, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, मिलने वाले हों, दोस्त अहबाब हों। वो अज़ियत देता है दूसरों को अपने अल्फाज के ज़रिए, अपने जुमलों के ज़रिए। लोग उससे दिन ब दिन दूर होते चले जाते हैं, और मुतकब्बिर शख्स एक वक्त आने पर अकेला रह जाता है। मुतकब्बिर इंसान के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता। व्यूअर्स, तकब्बुर ख्वाह इल्म का हो, नस्ल का हो, आबाओ अजदाद का हो, ज़बान का हो, लिबास का हो, रुतबे का हो, ख़ानदान का हो, जॉब का हो, कारोबार का हो, जायदाद का हो, ज़ेवरात का हो, इबादात का हो, रियाज़तों का हो, नेकियों का हो, इखलाक का हो, पारसाई का हो, तहारत का हो, ये हर सूरत में इंसान को नुकसान पहुंचाता है, नाकाबिले कबूल है। ये आपके रवैये से कहीं से भी नहीं झलकना चाहिए। अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में जो भी नेमतें दी हैं, चाहे वो इल्म है, चाहे उसका करम है, चाहे उसने आपको साहिब जायदाद बनाया है, साहिब इल्म बनाया है, साहिब कमाल बनाया है, आपको तकब्बुर से दूर रहना है, क्योंकि ये तकब्बुर इंसान को बहुत बुरी जगह पे ले जाकर छोड़ता है, तबीयत में बिगाड़ पैदा कर देता है, और नफ्स उसके ऊपर हावी हो जाता है। इसलिए नफ्स बार बार इंसान पर वार करता है, और दूसरे लोग जो हैं वो मुतकब्बिर इंसान से दूर हो जाते हैं।
متکبر شخص جو ہے وہ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے اور بہت بری طرح کے احساس برتری میں رہتا ہے۔ وہ دوسرے لوگوں کو ہمیشہ چھوٹی نظر سے دیکھتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ وہ صرف ان لوگوں سے ملے جو اس کے سٹیٹس اور رتبے کے مطابق ہیں، جو اسی کی طرح کے علم والے ہیں، جو اسی کی طرح کے مال والے ہیں، جو اسی کی طرح صاحب جائیداد ہیں۔ بیسیکلی وہ دوسرے لوگوں سے اور عام لوگوں سے فاصلے رکھتا ہے اور زیادہ میل جول نہیں کرتا، خواہ وہ اس کے رشتہ دار ہوں یا دوست احباب ہوں۔ اپنے حساب سے ملتا ہے، اپنے جیسوں سے ملتا ہے، اپنے رتبے اور سٹیٹس کے مطابق لوگوں سے بیہیویئر کرتا ہے اور میل ملاپ کرتا ہے۔ رشتے بھی ویسے ہی بناتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کے رشتے مشکلات کا شکار رہتے ہیں اور ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ بیسیکلی متکبر لوگ جو ہوتے ہیں ویئرز، یہ مردہ دل انسان ہوتے ہیں، ان کے دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ ان میں ایک اکڑ ہوتی ہے، ان میں ایک مخصوص قسم کی اکڑ پائی جاتی ہے، ان میں ایک مخصوص قسم کا بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور یہ اپنے آپ کو سپیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے ہمیشہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ لوگ ان سے مختلف مقاصد حل کرنے کے لیے ضرور ملتے ہیں لیکن وہ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عاجزی کو ہمیشہ پسند کیا ہے۔ تو عاجز لوگ جو ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں میں مشہور ہوتے ہیں، پاپولر ہوتے ہیں اور ان کے رویے کی، ان کی غیر موجودگی میں بھی لوگ تعریف کرتے ہیں۔ تو کبر اور تکبر سے ہمیشہ بچیں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی صفت ہے اگر کسی میں پیدا ہو جائے کہ یہ کوالٹی اس کو کسی جگہ، کسی محفل میں بیٹھنے کے قابل نہیں رکھتی، کیونکہ تکبر والے انسان پہچانے جاتے ہیں اور ان کی باتوں سے تکبر جھلکتا ہے، ان کے اعمال، ان کے ایکشن سے تکبر جھلکتا ہے اور وہ جو بھی عمل کرتے ہیں وہ کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں، وہ مطلب کے لیے تعلقات بناتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل کے دور میں آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ مطلب سے ملتے ہیں، مطلب کے بغیر نہیں ملتے ہیں، تو اس لیے آج کل کے دور کے میں بہت سارے لوگ آپ کو، اگر آپ سمجھ لیں تو 70% لوگ آپ کو متکبر ملیں گے۔ اور متکبر انسان وہی انسان ہوتا ہے کہ جو دوسروں کو چھوٹا سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور اپنے ارد گرد خوشامدوں کا ٹولہ لے کر پھرے۔ جو لوگ اس کی خوشامد کریں وہ ان کو نوازتا ہے، جو لوگ اس کی خوشامد کریں وہ ان کے ساتھ خوشی خوشی رہتا ہے، لیکن جو لوگ اسے اسٹریٹ بات کہیں، سچی بات کہیں اور اس کی کوئی خامی اس کو بیان کر دیں، تو ایسے لوگ ان لوگوں کو نہیں پسند ہوتے اور دوسروں پہ یہ ہر وقت حاکمانہ رویہ رکھنا پسند کرتے ہیں کہ انہیں عزت دی جائے، ان کے پیچھے آیا جائے، ان کو وقت دیا جائے اور ان سے ملاقات کی جائے، ان کی ڈیمانڈز پوری کی جائیں، اور یہ دوسروں کی صرف تب کریں گے جب وہ ان کو بڑا سمجھیں گے اور ان کی تعریفیں کریں گے اور ان کی خوش آمدیں کریں گے۔ تو ایسے لوگوں سے میل ملاپ میں لوگ بہت احتیاط برتتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ ریزن یہ ہوتی ہے، فاصلہ رکھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ دوسروں کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ جیسے لوگ جو ہیں وہ حشرات الارض ہیں اور کیڑے مکوڑے اور چونٹیاں ہیں اور اپنے آپ کو بہت بلند دیکھتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ چیزیں کیسے چھوٹی نظر آتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ چیزیں یا مطلب کوئی بھی چیزیں یا انسان صرف دو طرح سے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ ایک دور سے جب تم دیکھو تو وہ چھوٹی نظر آئیں گی اور ایک غرور سے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ دیکھیں کہ امام نے کتنا خوبصورتی سے سمجھا دیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی شے کو دور سے دیکھیں گے تو وہ آپ کو چھوٹی نظر آئے گی، اور یا پھر آپ غرور سے دیکھیں گے تو متکبر انسان کو ہر شے چھوٹی نظر آتی ہے، خواہ وہ انسان ہو یا کوئی شے ہو۔ وہ اپنی دنیا میں اپنے آپ میں اتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھ لیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے سامنے تمام چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں اور لوگ صرف اسے وہی پسند آتے ہیں جو یا تو اس سے بھی زیادہ امیر ہوں، اس سے بھی زیادہ بڑے خاندان اور اعلیٰ نسل ہوں، یا پھر جو ہے کم سے کم اس کے رتبے کے مطابق ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تکبر سے بچنے کے لیے جو ہے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ متکبر شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، متکبر شخص سے دور رہے کیونکہ یہ لوگ آپ کو اپنے جیسا کر دیں گے۔ آپ جیسی محفل اختیار کریں گے ویئرز، ویسے ہی آپ کی جو ہے طبیعت پروان چڑھتی ہے، آپ کی روح جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں میں بیٹھنے کی عادی ہو جاتی ہے۔
تو اس لیے جو شخص جس کے متعلق فرما دیا گیا ہے کہ کوئی شخص ایسا داخل نہیں ہوگا جنت میں جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو، اور رائی کا دانہ جو ہوتا ہے وہ اتنا چھوٹا سا دانہ ہوتا ہے، تو اتنے سے تکبر والا شخص بھی جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں متکبر لوگوں سے دور رکھے، اور کسی بھی لیول پہ ہم میں تکبر نہ آئے، اور نہ ہی ہم لوگ جو ہیں تکبر اپنی طبیعت کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رنگ، نسل، زبان، علم، عبادات، ریاضتوں، نیکیوں، رتبہ، خاندان، لباس، ہر طرح کے تکبر سے دور رکھے، اور زبان بھی ہماری اس طرح رکھے کہ کبھی بھی اس سے متکبرانہ الفاظ نہ نکلیں جو کسی دوسرے انسان کو ہرٹ کریں اور اس کے لیے پرابلم بنیں اور اس کو ذہنی اذیت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ہماری ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ، اور ہمارے لیے دعاؤں کا بہت شکریہ۔ آپ سب کے لیے میں دل سے دعائیں کرتی ہوں، اور جو بھی میری ویڈیوز پہ کامنٹس وغیرہ لکھتے ہیں، دعا کا کہتے ہیں، ان کے لیے میں ڈیلی جو ہے دعا ضرور کرتی ہوں ان کا نام لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیاب فرمائے، آمین۔